ایک دن کی بات ہے کہ فارس نام غریب لڑکا گاؤں کے واحد امیر شخص کے گھر مزدوری کر رہا تھا۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد مالک کے سونے کے زیور چوری ہو گئے۔ شک فوراً فارس پر گیا، کیونکہ زیور کے گم ہونے سے چند گھنٹے پہلے وہ وہاں مزدوری کر رہا تھا۔ گاؤں والے بغیر سوچے سمجھے چیخنے لگے، بس یہی چور ہے۔ فارس روتے روتے کہتا ہے، میں نے چوری نہیں کی، لیکن کسی نے اس کی بات نہ مانی۔ سوشل دباؤ، گاؤں کے غصے اور حاجی رحمت کے غصے نے فارس کو توڑ دیا۔ اس کی ماں بے ہوش ہو جاتی ہے، پولیس آتی ہے اور سب کے سامنے فارس کو پکڑ کر لے جاتی ہے۔ گاؤں والوں نے موبائل کی لائٹس جلا کر اس کی گرفتاری کی ویڈیو بنانا شروع کر دی۔ لڑکا روتے روتے چلاتا رہا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ مگر جب CCTV فوٹوز نکالے گئے تو سچائی نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ اصل چور کون تھا اور اس بے گناہ نے آخر میں سب کو شرمندہ کرتے ہوئے ایسا کیا کہا؟ فارس کا جملہ کانوں میں گونجتا ہے، مجھے کیوں سزا دے رہے ہو؟ میرے پاس تو پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں۔ گاؤں والے کہتے ہیں، جھوٹ بول رہا ہے، سب سمجھ آ رہا ہے، چوری اسی نے ہی کی ہے۔ تفتیش شروع ہوتی ہے۔ فارس ہر سوال کا ایک ہی جواب دیتا ہے، میں بے گناہ ہوں۔ ایک جوان پولیس کانسٹیبل کو فارس پر شک نہیں ہوتا۔ وہ حاجی رحمت کے گھر کے CCTV فوٹوز نکلواتا ہے، جو پہلے سب نے کہا تھا بند ہے۔ اس فوٹیج میں ایک کالی شکل والا نقاب پوش گھر میں داخل ہوتا نظر آتا ہے اور وہ فارس نہیں ہوتا۔ پولیس حیران ہو جاتی ہے، پورا گاؤں حیران ہو جاتا ہے، حاجی رحمت بے بس ہو جاتا ہے۔ اصل چور کون تھا؟ مزید کھوج لگاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ چوری حارث کے کزن نے کی تھی، جو نشے کا عادی تھا۔ پولیس اسے پکڑ لیتی ہے، گاؤں والوں کے چہرے شرمندگی سے جھک جاتے ہیں۔ فارس کو حوالات سے نکالا جاتا ہے، انجام سب کو ہلا دینے والا۔ فارس کا استقبال پورے گاؤں نے کیا، لیکن اس کی آنکھوں میں خوشی کی بجائے درد تھا۔ وہ کہتا ہے، میرے ساتھ زیادتی تم نے نہیں، تمہارے اندر کے شک نے کیے۔ حاجی رحمت اس کو 50,000 انعام دیتا ہے، مگر فارس کہتا ہے، مجھے پیسے نہیں چاہیے، بس اتنا کرو، کسی غریب پر الزام لگانے سے پہلے ایک بار اس کا درد سوچ لینا۔ گاؤں والوں کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ فارس کی ماں روتے ہوئے اسے گلے لگاتی ہے اور کہانی ختم ہو جاتی ہے۔